بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ بیان کریں گے کہ عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں رہتی تھی۔ اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی بھی معجزہ یا دولت دکھا دیں تو میں مان لوں گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان سچا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئی اور مصلی اٹھایا، وہ دیکھتی ہے کہ نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جواہرات نکالتی رہی، خزانہ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور وہ عورت پاک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ پاک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اس دنیاوی دولت کا آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا
اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں رہتی تھی اور ایک عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ دوسرا سوال کہ اللہ کے نزدیک افضل کون سا گھر ہے۔ تیسرا سوال انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میں اپنے ابا حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر سب سے زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہوگا۔ میں نے اپنے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس عورت کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ تم اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم اور کتنا شان والا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کہ جس کے اخلاق اور سادگی کو دیکھ کر کفار اور یہودی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور کتنی عظیم شان تھی ان کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کر یہودی عورت بھی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ! امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اور ایسے مزید واقعات جاننے کے لیے میرے چینل اسلامک آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔